کون سے دو موقعوں پر زمین روتی ہے؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کن لوگوں پر لعنت کرتی ہیں؟ کون سی قومیں اللہ عز و جل کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کن تین قسم کے لوگوں پر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے؟ کن لوگوں کی قبروں میں 20 لاکھ سوراخوں سے سانپ اور بچھو داخل ہوں گے؟ اگر ان سوالات کے جوابات جاننے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے 80 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین کب روتی ہے؟ اللہ پاک نے زمین و آسمان میں بشمول جن و انس جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا بھی کرتی ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جن و انس سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غمی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، مقتول کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، ذرا صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل لوں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ اس کا ارتکاب وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کا پاس نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں اپنی ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے شرم جس کی انسانیت حیوانیت سے مغلوب ہو چکی ہو۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا۔ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی کبھی اور دوسرے مقاصد کے اعتبار سے کبھی تر ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ افراد کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور جسمانی معاشرتی مرتبہ کے لحاظ سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں اس کو داخل کرے گی جو اس قوم سے نہ ہو، یعنی زنا کرایا اور اسے اولاد ہوئی، تو اسے اللہ عز و جل کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ عز و جل کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روم میں گرفتار ہوگی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں، 3 دنیا میں، 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس لیے اس کے رزق میں تنگی آئے گی اور عمر سے برکت نکل جائے گی۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب میں سختی دیکھے گا، عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ یہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، تکبر کرنے والا فقیر۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام حاویہ ہے۔ اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث سے سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا برا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر و کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ کمنٹ باکس میں ایک بار آمین ضرور ٹائپ کریں۔ کون سے دو موقعوں پر زمین روتی ہے؟ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں کن لوگوں پر لعنت کرتی ہیں؟ کون سی قومیں اللہ عز و جل کے عذاب